خدا کی رحمتوں کو نہ دیکھا. اس نے کیا دیکھا کہ لوگ آتے ہیں خواجہ کی بارگاہ میں سوالات کرتے ہیں، مگر دوستو عشق کی نظر اور ہوتی ہے، محبت کی نظر اور ہوتی ہے. تعلق جب ہو جاتا ہے تو تعلق اور محبت بیکار نہیں ہوتی. ساری چیزوں کو دیکھا اور ایک فقیر کو دیکھا جو فقیر غریب نواز سے 5 روپے مانگ رہا ہے. اس نے قریب جا کے کہا کہ یہ لیٹنے والا تمہیں کیا دے گا؟ معاذ اللہ. کیا کہا؟ یہ لیٹنے والا کیا دے گا؟ اس نے اپنی جیب سے نکالا اور 10 روپے اس فقیر کو دے دیا. جیسے ہی فقیر نے 10 روپیہ لیا تو ہاتھ ہوا میں اڑا کر وزن کرنے لگا اور خواجہ خواجگان کی بارگاہ کی طرف رخ کرنے لگا. اے خواجہ تیری عطا بھی عجیب ہے. وہ کہتا ہے پیسہ میں نے دیا، گیت خواجہ کے گاتا ہے. دولت پیسہ میں نے دیا، غریب نواز کے گیت گاتا ہے. کب سے سوال کیا تو اس عاشق نے جواب دیا اے نادان سن لے، پیسہ تیرا ہے، ہاتھ تیرا ہے، جیب تیری ہے، مگر تیری جیب پر قبضہ میرے خواجہ کا ہے، میرے خواجہ کا ہے. اے خواجہ تیری دین تو عجیب ہے، جب تو دلانا چاہتا ہے تو دشمنوں سے بھی دلاتا ہے. جب تو دلانا چاہتا ہے تو دشمنوں سے بھی دلاتا ہے. پتہ چلا اوروں کی بارگاہ میں جانا اور ہے، ولیوں کی بارگاہ میں جانا اور ہے. سرکار خواجہ ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالی غوث اعظم سرکار بغداد سے پہلی شخصیت، آپ سے بھی پہلے، اور وہ شخصیت 20 سال تک حضرت بایزید بسطامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کتنے سال تک؟ 20 سال تک. نماز عشاء کے بعد خرقان سے چلتے بستان کی طرف اور واپس پلٹتے فجر سے پہلے. اور ایک ادب بتاؤں دوستو، بارگاہ اولیاء کا یہ ادب ہمارا اور تمہارا نہیں، ہمارے اسلاف اور اکابرین یہی کرتے آئے. تاریخ گواہ ہے مزارات سے جب واپس پلٹتے تھے تو اپنی پیٹھ کو مزار کی طرف نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ لیٹنے والا خدا کا وہ حبیب ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے. اس لیے جس ذات کا ہم ذکر منا رہے ہیں، سرکار بغداد، خدا نے جو کمالات، جو معجزات، جو اوصاف، جو صفات میرے آقا علیہ السلام کو عطا کی، میرے سرکار کو عطا کی، مصطفیٰ کی ذات و صفات کا مظہر خدا نے عبد القادر کو بنایا. مصطفیٰ جان رحمت کی ذات و صفات کا مظہر عبد القادر کو بنایا. جیسے رسول کائنات کی ولادت سے پہلے کبھی حضرت نوح نے بشارت دی، کبھی ابراہیم و اسماعیل نے بشارت دی، کبھی زکریا و یحییٰ نے بشارت دی. بس بلا تشبیہ غوث اعظم تو بعد میں تشریف لائے. کبھی جنید بغدادی بشارت دے رہے، کبھی بوقر شبلی بشارت دے رہے ہیں، اکابر اولیاء نے بشارت دی. اور صرف اتنی نہیں، کیا اس سے بھی پہلے غوث پاک کا ذکر ہوا. سادات کرام علماء کرام کی توجہ اور ان کی ذمہ داری سے ایک اہم فتویٰ، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک اہم فتویٰ تفریح الخاطر فی مناقب سیدنا شیخ عبد القادر، بڑی پیاری بات لکھی کہ غوث اعظم کا ذکر کب سے شروع ہوا اور شان غوثیت کو کب، کس وقت اور کس زمانے میں یاد کیا گیا. اس بات کو توجہ سے سماعت کریں. معراج کی رات اپنے خدا سے ملاقات کی رات. محبت سے کہو یار سبحان اللہ. ہم بولنا پڑے گا، بولو گے تو بات بنے گا. معراج کی رات اپنے خدا سے ملاقات کی رات 1,00,000 فرشتوں کی فوج کو لے کر جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. رسول کائنات آرام کرتے ہیں. جبرائیل نے کہا مولا تیرا محبوب آرام کرتا ہے، جگاؤں کہا خبردار جگانا نہیں، کہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ ہو جائے. مولا کیا کرو؟ کہا جبرائیل اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں میں رگڑ. جبرائیل تیری پیشانی میں نے کافور سے بنائی ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں میں رگڑ. جبرائیل نے اپنی پیشانی نبی کے تلووں میں
مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیشانی کو رگڑی نبی بیدار ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، باہر دیکھا جنت سے براق لائے تھے، کیا لائے؟ براق۔ اے جبرائیل کیا ہوا؟ قال حبیب مشتاق للحبیب، آقا آپ کا رب آپ کے لقاء کا تعریف ہے۔ آقا یہ فرشتوں کی فوج، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو آسمانی دنیا پر لینے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جنتی براق ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جبرائیل نے امامہ باندھا، اور جیسے ہی براق کے قریب آئے، براق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا براق، آج محبوب کو معراج ہونے والی ہے، ساری دنیا خوشیاں مناتی ہے، تو روتا ہے؟ براق نے کہا معلوم ہے، اس لیے تو روتا ہوں۔ کب بول رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بس وعدہ کرو کہ آج جس طرح سے آپ مجھ پر سوار ہو کر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کل بروز قیامت مجھے پہ سوار ہو کر آپ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا براق تیری شرط منظور ہے۔ کہا ایسے نہیں، جب دنیا دار کوئی قرار کرتا ہے تو سگنیچر کرتا ہے، مہر مارتا ہے۔ اب سنو، رسول کائنات نے اپنا دست اقدس براق کی پشت پہ رکھ دیا، براق کے پیٹھ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھ دیا، پانچوں انگلیوں کے نشان موجود، اور فرط مشرت سے براق خوشی کو برداشت نہ کر سکا اور زمین سے 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ زمین سے کتنے ہاتھ؟ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اب براق زمین سے 40 ہاتھ اونچا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب براق زمین سے 40 ہاتھ اونچا ہو گیا، اب اسی براق پر مصطفیٰ کو سوار کیسے کرے؟ نبی کو سوار بٹھائے تو کیسے بٹھائے؟ دوستو، آدم کی روح دیکھ رہی تھی، موسیٰ کلیم اللہ کی روح دیکھ رہی تھی، اسماعیل شبیہ اللہ کی، سارے پیغمبران ذات دیکھ رہے تھے، اور اسی دیکھنے والوں میں ایک روح عبد القادر، ایک روح غوث اعظم، ایک روح شہنشاہ بغداد دیکھ رہی تھی۔ سب دیکھا ہی نہیں آئی، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ آقا میرے کندھے موجود ہیں، آقا میرے کندھے موجود ہیں، آپ اپنے مقدس قدموں کو میرے کندھوں پہ رکھو اور براق پہ سوار ہو جاؤ۔ میرے کندھے موجود ہیں، تاریخ گواہ ہے، رسول کائنات نے اپنا قدم عبد القادر کے کندھوں پہ رکھ کر اعلان کر دیا، بیٹا آج ساری کائنات سن لے کہ میرا قدم تیرے کندھوں پر ہے، اور تیرا قدم تمام اولیاء کے کندھوں پہ ہوگا۔ تیرا قدم تمام اولیاء کے کندھوں پہ ہوگا۔ میں نبیوں کا امام ہوں، تجھے ولیوں کا امام بنا دیتا ہوں۔ تو غوث اعظم ایسی ویسی ذات اور شخصیت کا نام نہیں ہے۔ غوث اعظم وہ ذات، وہ شخصیت کہ جس کا چہرہ دیکھو تو رسول اللہ یاد آ جائے۔ آج دنیا نے جتنی ٹیکنالوجی کو پیش کیا، اسی لیے دوستو کوئی کیا سمجھے اللہ کا ولی کیا ہے، اللہ کا ولی کیا ہے، کوئی کیا سمجھے، مگر یہ بھی جب ولی کو نہیں سمجھ سکتے تو غوث الاعظم کو تو خدا نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے۔ ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ عبد القادر کی مہر نہیں لگتی، جب تک عبد القادر کی مہر نہیں لگتی۔ اور سرکار بغداد کو ہم کیا جانیں، غوث الاعظم دستگیر کی شان کو ہم کیا سمجھیں، جب جس کو اللہ رب العزت نے ولایت کا شہنشاہ بنایا ہو، ولی بنایا، ولیوں کا سلطان، اور اس ولیوں کے سلطان کی شان کا عالم یہ کہ ولی اس وقت تک ولی نہ بنے جب تک عبد القادر کی مہر نہ لگے، تو بھلا ہم دوسرے ولیوں کے مقام کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ولیوں کے مقام